حیدر علی کی فتوحات کا دروازہ کھلتے ہی وزیر ریاست نندراج بھی اس پر بہت مہربان ہو گیا تھا۔ راجہ بھی اس کے کارناموں سے بہت خوش تھا، مگر نندراج نے اس کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا تھا۔ تمام ریاست کا نظم و نسق نندراج کے ہاتھ میں تھا۔ راجہ فقط گڈا سا تھا کہ تہواروں اور دسہرے کے موقع پر ہاتھی پر سوار ہو کر شان و شوکت سے اس کی سواری نکال دی جاتی تھی۔ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے تمام فوج حیدر علی کے تابع تھی اور ہر سپاہی اس کی شرف و شجاعت اور موہ لینے کے طریقوں سے اس کا دل دادا تھا، مگر رانی لکشمی اب بھی اس سے کھٹکتی تھی۔ شاید وہ ایک عورت کی فطری جھنجھلاہٹ تھی کہ اگر اس کا راجہ اس کو بچہ دینے سے قاصر تھا تو حیدر علی اس کی اس آرزو کو کیوں پورا نہیں کر رہا تھا۔ مگر حیدر علی جیسا پاک باز انسان اس تخیل کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک عالی خاندان کی حسین بیوی موجود تھی جس سے وہ اپنے سپاہیانہ انداز میں بڑی محبت کرتا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی ریاست میسور کا حکمران نہیں بنا تھا، صرف ریاست کی فوج کا سالار اعظم تھا، مگر پھر بھی اس کے مکان میں 2-4 داسیاں اور کنیزیں موجود تھیں جن کو اس نے اپنے لیے کبھی مباح نہ سمجھا۔ وہ صرف اس کی بیگم کی خدمت کے لیے مامور تھیں۔ عیاش انسان بہادر نہیں ہوتا۔ اگر حیدر علی بھی نازنینان میسور سے دل لگا بیٹھتا تو دکن میں وہ ایک زبردست مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں کر سکتا تھا جس میں اس کی رحلت کے بعد اس کے صحیح جانشین فرزند ٹیپو سلطان نے 4 چاند لگائے تھے۔ بیگم پورے دنوں سے تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ نامور شوہر تا وضع حمل کسی مہم پر نہ جائے، مگر حیدر علی کو ادائے فرض میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نظام انگریزوں کی خوش آمد میں لگا ہوا تھا اور دوسری طرف مرہٹوں سے جوڑ توڑ میں مصروف تھا تاکہ تینوں مل کر میسور کا صفایا کر دیں۔ راجہ ان چالاک دشمنوں سے غافل نہ تھا، لیکن نندراج ہوشیار وزیر بھی اپنے قومی حریفوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے خود کو معذور پاتا تھا۔ صرف نائک حیدر علی کے حوصلے بلند تھے جس نے اپنی تہی دامانی میں بھی ہمیشہ عزائم کو اونچا رکھا۔ اچھا، اگر آپ کے جانے کے بعد بچہ ہو گیا تو آپ تک یہ خوشخبری پہنچائی جائے یا نہیں؟ بیگم نے اپنے شوہر کو مہمات پر روانہ ہونے کے لیے آمادہ پا کر افسردگی سے پوچھا۔ اگر لڑکا ہو تو فوراً اطلاع کر دینا اور اگر لڑکی ہو تو خاموش ہو جانا، حیدر علی نے جواب دیا۔ ہوگی لڑکی ہی، دیکھ لیجئے گا، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں بیگم، انشاءاللہ لڑکا ہوگا، حیدر علی نے کہا۔ بولیے کچھ شرط ہو جائے، بیگم نے کہا۔ جی ہو جائے، بولو کیا شرط لگاتی ہو، جو آپ پسند کریں۔ ناحق شرط لگاتی ہو، بری طرح ہاروگی، میرا اقبال بہت بلند ہے فاطمہ، شکست میری زندگی سے خارج ہو چکی ہے۔ خدا آپ کا اقبال اس سے بھی زیادہ بلند کرے اور آپ میسور کے بادشاہ ہو جائیں، شکست آپ کے دشمنوں کے حصے میں آئے، مگر میں دیکھتی ہوں کہ مجھ سے شرط باندھنے میں آپ ڈرتے ہیں، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ حیدر علی جہاں اس قدر سخت اور اکھڑ تھا وہاں اسے ظرافت بھی ملی تھی کہ ہنس کر بولا، تم لوگوں سے تو اولیاء اللہ بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اگر لڑکی ہوئی تو میں اس کا نام زہرا رکھوں گی، بیگم نے کہا۔ لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، یہ حیدر علی کا دعویٰ ہے، چنانچہ تم اس کا نام ٹیپو سلطان رکھنا۔ کیا ٹیپو بابا کے نام پر؟
بیگم نے پوچھا۔ ٹیپو بابا اپنے زمانے کے میسور میں ایک ولی گزرے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ بابا کی دعا ہے، حیدر علی نے جواب دیا۔ جس طرح اکبر بادشاہ کے ہاں سلیم بابا کی دعا سے لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام سلیم رکھا گیا تھا، اور جو بعد کو جہانگیر کے نام سے بڑا زبردست بادشاہ ہوا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہمارا ٹیپو بھی بڑا ہو کر بادشاہ ہوگا، بیگم نے کہا۔ آخر تم مان گئی کہ لڑکا ہی ہوگا، چلو تم شرط ہاری، حیدر علی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے تو آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا، پھر شرط آپ نے بندھی کب ہے، ڈرتے جو ہیں مجھ سے، بیگم نے ہنس کر کہا۔ اچھا چلو، یہ شرط ہے کہ اگر میں جیت گیا تو تم تمام عمر میرے حکم کی تعمیل کرتی رہو گی، اور اگر ہار گیا تو میں تمہارا تابع فرمان ہو جاؤں گا۔ واہ، یہ کوئی شرط ہے؟ میں تو آپ کی تابعداری میں اپنی نجات سمجھتی ہوں، جیتوں یا ہاروں بہرحال آپ کی فرما بردار رہوں گی، بیگم نے جواب میں کہا۔ اس لیے تو میں تم سے ڈرتا ہوں کہ تم موہ لینے میں طاق ہو، نواب نے بیگم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کاش خدا مجھے اپنے احکام کی بجا آوری میں بھی طاق کر دے، بیگم نے کہا۔ تمہیں خدا کے احکام کا اتنا تو پاس ہے، ورنہ اس زمانے میں مسلمان دین سے بالکل منحرف ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں۔ میں لاکھ ان پڑھ ہوں مگر اسلام سے بیگانہ نہیں ہوں۔ مجھے تو اپنی امی ہونے پر فخر ہے، کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امی تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا اس جیسا بڑا آدمی پیدا نہ کر سکی۔ انشاءاللہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا کروں گا۔ خدا آپ کے ارادوں میں برکت دے۔ اچھا دیکھیے، فضل حسین کی شادی کی فکر سے غافل نہ رہیے، یہ کام بھی آپ ہی کو کرنا ہے، بیگم نے کہا۔ فضل حسین اس کے بھائی کا نام تھا۔ مجھے بیاہ شادیاں طے کرنی نہیں آتی بیگم، یہ کام عورتوں کا ہے۔ جی نہیں، یہ خالص مردوں کی ذمہ داری ہے، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ لیکن تمہیں فضل حسین کی شادی کی اس قدر فکر کیوں ہے؟ کیا اس کے بھٹکنے کا کوئی اندیشہ ہے؟ اندیشہ تو کیا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ آج کل کورک کی طرف شکار کو زیادہ جانے لگا ہے۔ سنا ہے کہ وہاں کی عورتیں پری سے کم نہیں ہوتی، بیگم نے کہا۔ اچھا، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہ تھا۔ جی، آپ تو جیسے بہت ہی معصوم ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ بھی اس پرستان کی سیر کو جاتے ہوں گے، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری زبانی یہ معلوم ہونے کے بعد کہ کورک کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، وہاں جانے کا اشتیاق مجھے بھی ہو گیا ہے، حیدر علی نے مسکرا کر کہا۔ جائیے جائیے، شوق سے جائیے، میں نے تو سنا ہے کہ رانی لکشمی کی بھی آپ پر نظر عنایت ہے، بیگم نے صرف مذاق کے طور پر کہا، ورنہ حیدر علی کے بے داغ کردار کے مداح اس کے دشمن بھی تھے۔ لکشمی تو مجھ سے خار کھاتی ہے، بہرحال میرے ہاں اگر کبھی کسی جاسوسی کی اسامی خالی ہوئی تو اس کی جگہ تمہارا تقرر کروں گا، نواب نے ہنس کر کہا۔ مگر پھر آپ مجھ سے اور بھی ڈرنے لگیں گے۔ اچھا بیگم، یہ بتاؤ کہ اگر ریاست میسور اور بھی ضعیف ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان معاملات کو مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں بہرحال ریاست کا خیر خواہ اور وفادار رہنا چاہیے، اور اس کو ہر طرح مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، مگر راجہ کا تعطل، نندراج کا ریاست میں اس قدر دخیل ہو جانا اور چو طرفوں سے دشمنوں کا خوف، یہ آثار اچھے نہیں ہیں۔ اگر تدبر و آہنی ہاتھوں سے
کام نہیں لیا تو اندیشہ ہے کہ میسور پر دشمن جلد قبضہ کر لیں گے۔ آپ راجہ کو ہوش میں لائیے، آپ کے قبضہ میں سپاہ ہے، اس کے ذریعے دشمنوں کا خاتمہ کیجیے، پھر ریاست کی آمدنی وسیع کر کے غریبوں کی دستکاری کیجیے۔ میں تو یہی کہہ سکتی ہوں آپ کو۔ سچ کہتی ہو؟ میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا، مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے دشمن یہ مشہور کریں گے کہ حیدر علی خود ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دشمنوں کے ایسے خیالات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر آگے جا کر ریاست کو آپ کی پناہ کی ضرورت پیش آئے تو آپ کو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پناہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہ کہ راجہ اور وزیر اگر ریاست کو بچانے میں نااہل ثابت ہوں تو آپ اولو العزمی سے آگے بڑھ کر تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ بندگان خدا تباہ ہونے سے بچ جائیں اور وطن اغیار کی طاقت سے محفوظ رہے۔ بیگم نے جواب دیا، کون کہتا ہے کہ تم نے سیاسی دماغ نہیں پایا ہے، مگر اس کوشش میں مجھے پھر خوف نظر آتا ہے کہ لوگ کہیں میری نیک نیتی کو غلط رنگ میں نہ پیش کرنے لگیں اور آئندہ کا مورخ صحیح حالات کا جائزہ لیے بغیر کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ حیدر علی ایک غاصب انسان تھا۔ غصب و خیانت کا خطرہ تو اس صورت میں تھا کہ آپ حکومت کی حرص میں حکمران کو قید یا معزول کر کے خود ریاست پر قابض ہو جائیں، حالانکہ آپ کا مقصد تو اس سے برعکس اور بہت مبارک ہوگا۔ اس کے کیا معنی کہ اگر ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کریں تو کوئی دوسرا محب وطن آگے بڑھ کر اپنے فرائض ادا نہ کرے۔ خیر یہ بات کی بات ہے، پہلے مجھے دشمنان میسور کی قوت کو توڑنا ہے۔ جب تک ان کا فتنہ ختم نہیں ہوگا حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی مجھے اندرونی دشمنوں سے بھی نمٹنا ہے۔ کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا جو اس مبارک مشن میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ حیدر علی نے اسی طرح کہا جس طرح راجہ کرشنا بیٹے کی حسرت کیا کرتا تھا، مگر حیدر علی کو کیا معلوم تھا کہ اس کی پشت سے منتقل ہو کر ایک ایسا جوان صالح بہت جلد آنے والا ہے جو باپ سے بھی زیادہ اقبال مند و اولو العزم ہوگا۔ گویا آپ ابھی سے بوڑھے ہو گئے کہ جوان بیٹے کی تمنا کی جا رہی ہے، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا خدا حافظ، اب رخصت کرو، حیدر علی نے کہا۔ خدا جلد آپ کو سرخ رو و کامران لوٹائے، خدا حافظ، بیگم نے ضبط کے باوجود گلوگیر آواز میں جواب دیا۔